السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اس سے پہلے اس کے مسائل اور اس کے احکامات کیا اس چیز کو سمجھے۔ جیسے رمضان کی جب بات آتی ہے تو ہم زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، حج کا جب موسم آتا ہے تو ہم حج کے مسائل سیکھتے ہیں، قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کے مسائل سیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز حلال اور حرام کے اعتبار سے جو ہے وہ ہے مال تجارت، کہ ہم کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے، بس پیسے لیے، استعمال کیے، 10 آ رہا ہے، 20 جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، ہمارا دھیان یہاں بالکل نہیں جاتا ہے۔ حلال ہے یا نہیں، حرام ہے یا نہیں، یہ چیز ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، آج کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی مال خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد جس طرح قرآن کی آیت نے ویل للمطففین، اس آیت کے ذریعے اشارہ کیا کہ لینے کے وقت ہم لوگ مال کو بالکل ناپ تول کر لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور وہ کس طرح؟ میں آپ کو اپنے تجربے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی ہمارے یہاں آم کا موسم چل رہا ہے۔ آم لینے کے لیے گیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی، جب میں نے وزن میں آم ڈالا تھوڑا سا وہ جھک گیا نیچے، وزن کا جو جس میں وہ رکھتے ہیں وہ اٹھ گیا، اور جس میں نے آم رکھا تھا وہ تھوڑا سا جھکا نیچے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو چینج کرو، آپ تھوڑا دوسرا چینج کر کے دوسرا ڈالیے آپ۔ اور میں اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور اس کے کانٹے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس نے بات کو تو سنا، لیکن آم جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، اس نے واپس سے نکال کر چھوٹا ڈالا اور اس کو بالکل برابر کیا۔ اب میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تھوڑا زیادہ چلا گیا تو کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، یہ چیز سمجھنا ہے، میں خالی اس کو آزما رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو کیا بولتا ہے معلوم ہے کہ ہم لوگ برابر پیسہ دے کر بالکل ناپ تول کر لے کر آتے، تو ہم لوگ کیسے آپ کو زیادہ دے دیں؟ آپ یقین جانیے، ایک کے اندر تو وزن رکھتے جو ہمارے یہاں اس کو باٹا بولتے، اور ایک میں پیالی سی بنی رہتی ہے۔ تو جس کے اندر پیالی سی بنی رہتی ہے وہاں پر آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو نیچے سے پتھر لگے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہوشیاری، وزن کے پر یہاں پر جہاں پہ باٹا رکھا ہوا، وزن رکھا ہوا ہے، اس کو پہلے سے رکھ کے رکھتے اور اس کو اٹھا کے رکھتے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے ہٹائیں گے تو یہ جھک جائے گا، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی 25 گرام 50 گرام کا انہوں نے انتظام کر کے رکھ لیا ہے۔ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو میں نے سوال یہ کیا کہ میرے اتنے سے آم سے آپ نے آم چینج کر دیا، اب جب میں نے پتھر کو دیکھا تو میں نے یہ سب کیا ہے؟ بولے ہم لوگ بھی تو زیادہ دیتے، آپ لوگ کو 25 گرام 50 گرام زیادہ دے دیتے۔ میں نے کہا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ تو غلط ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ان کی نظر کمائی پہ ہے کہ میں ہر وزن کے اندر 25 گرام 50 گرام 40 گرام کم کرتا چلا جاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کا آم 10 کلو بک جائے گا تو 10 کلو میں کم سے کم آدھا کلو تو نکال لے گا وہ۔ اور آج کی تاریخ میں 100 روپے کلو آم ہے تو کم سے کم 50 اس نے 10 کلو میں اور کما لیا۔ تو اب یہاں پر یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہم سمجھے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ ہم بالکل سچ بولیں، سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دھندا کریں۔
ذرا بھی بے ایمانی نہ کرے. من غش فلیس منا، فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنی تعریف کرنا مال کی کہ سامنے والا سمجھتا ہے حقیقت میں یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں، بولو گے تو بیکے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مال کو اتنا بولو اور اتنی تعریف کر دو جو اس کا لائق بھی نہیں ہے. یہ تو جھوٹ ہو گیا نا. اب جھوٹ بول کر مال بیچنا جائز نہیں ہے، اسی طرح دھوکہ دے کر مال بیچنا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آج عام ہو چکی ہے. قسمیں کھا لیتے، قسم کھا لیتے ہیں، ہم کو اتنے کا پڑا ہے. آپ کو کسی نے پوچھا تھا کتنے کا پڑا ہے؟ کچھ چیز لینے جاؤ سیدھا بولتے ارے ہم کو تو اتنے کا پڑا ہے، اور جب ان سے کوئی تھوڑی بحث کرو یا کچھ بات کرو تو پھر قسمیں بھی کھا لیتے. 10 روپیہ 20 روپیہ بچانے کے جھوٹی قسمیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلتا معلوم ہے؟ سارا مال بک جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، پیسے بھی گن لیتے، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن برکت ختم. پھر دوسرے دن رونا، مال لینے گیا تھا، بڑا مہنگا مال آیا، پیسے نہیں بچ پا رہے، برکت ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ہوگی؟ تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے تو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر جو ہوتا ہے نا، سچ بولنے والا، وہ کل قیامت کے دن انبیاء کے صف میں ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے سچائی کی. بظاہر آپ کو پیسہ کم نظر آئے گا، لیکن اس میں برکت ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. اور جو مال جھوٹ بول کر کمایا ہوگا تو یاد رکھیے مال بک جائے گا، آمدنی بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک اس سے برکت کو بھی ختم کر دیتے اور اس کا سکون بھی چھین لیتے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ مال تجارت جب بھی کچھ بیچتے ہیں تو سچائی پر چلیے، جھوٹ سے بچیے، دھوکہ دھڑی سے بچیے، بالکل ایمانداری کے ساتھ دھندا کریے. اس میں آپ کو برکت بھی ہوگی اور سکون بھی ملے گا. 10 پیسہ 5 پیسہ زیادہ مل جائے گا، وقتی چیزیں ختم ہو جائے گی، کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا بھی خراب کر رہے ہیں ہم اپنی، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے یہ سب کر کے؟ کیا ملنے والا ہے یہ سب کر کے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے سچائی کے ساتھ بیچیے، ایمانداری کے ساتھ بیچیے. جھوٹ بالکل مت کری بولیے، دھوکہ کسی کو مت دیجیے. جو چیز جتنے میں لا رہے آپ کمائیے، آپ کا حق ہے، آپ محنت کر رہے آپ کمائیے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن بتا کر، قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کمانا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے. فرمایا کہ جو بندہ سچ بول کر دھندا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور جو دھوکہ دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی بات فرما دی، من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکہ دیا. تو اس چیز کو آپ خیال رکھیے کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھا جائے، کوئی بات ہو، تو آپ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار کریں اور جھوٹ سے بچے. دوسری چیز حرام خوری سے بچے، سود سے بچے. یہ ساری چیزیں مال تجارت کے اندر آتی ہے. آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ معلومات کریے، پوچھیے، مفتیان کرام سے پوچھیے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو میرے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ذرا مجھے بتائیے. آپ اس طرح پوچھ کر کاروبار کریے تو انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی، اور اس میں آپ کو دکھے گا کہ واقعی مجھے منافع بھی ہو رہا ہے، اور اللہ پاک اتنے چھوٹے کام میں آپ کو بہت برکت بھی دے گا اور سکون و عافیت والی زندگی بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ سے، مکاری سے، سود سے، حرام کو سے اللہ پاک ہماری پوری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.